حضرت بہت اچھا. وہاں تو پر ہی کچوے تھے، ان کی رگوں میں تو خون ہے. واہ، یہ کہاں ڈالو؟ مبارک باد کے لائق ہو. اس طرف نکل آئے ہوں میں. سنو پیارے، اگر چاہوں تو ادھر ہی بیان کر سکتا ہوں. بولو اور سننا چاہ رہے بولو تو اگر سننا بولو یا حسین المداد، یا حسین المداد. سارے لوگ بولو یا حسین المداد. ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرمائے. سنو بات کیا چل رہی تھی. اب کربلا شریف میں اللہ اللہ حسین پاک کا وہ خاندان ہے. پیارو یہاں پہ یہ بات اور بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو آپ شہید تو ہوئے ہیں، لیکن 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ 11 محرم کو ہوئی ہے. قبیلہ بنی غادر کے لوگ جو ہیں، قبیلہ بنی غادریہ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو مقام غادریہ کے لوگ، قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو ہیں، انہوں نے 11 محرم کو نماز جنازہ ادا کی تھی. آپ کو کفن شریف نہیں دیا گیا تھا، جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا ہے. محرق سوائقہ میں، سوائق محرقہ میں مجھے یہ نکتہ ملتا ہے، اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے خود ہی سوال کیا ہے کہ حسین پاک کو اللہ نے جنتی کفن کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ بھیج سکتا تھا، جب جنتی کپڑے بھیج سکتا ہے تو کفن بھی بھیج سکتا تھا، کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک میزان ہے، وہ ترازو ہے جہاں پر نیکیاں اور گناہ تولے جاتے ہیں، اس نیکی اور گناہ تولنے والی ترازو کا نام میزان ہے. وہ لکھتے ہیں، اس کے مصنف کہتے ہیں سنو، جب حسینیوں کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو نیکیوں والے پلے میں حسین پاک کے کپڑے رکھ دیے جائیں گے. جتنے کپڑوں پر یہ گناہ چڑھ جائیں گے، حسین پاک کے کپڑوں کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب پوچھا جاتا ہے جناب حسین پاک کے کپڑوں کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ میں زیادہ 5 کلو، زیادہ میں زیادہ 6-7 کلو، زیادہ میں زیادہ 8-9 کلو، زیادہ میں زیادہ 10 کلو، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے جواب سنو، حسین پاک کے کپڑوں کا وزن پوچھنا چاہتے ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین پاک شہید ہوئے تھے تو حسین پاک کی شہادت کے وقت خون کے جتنے قطرے نکلے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے والے قطرے کا وزن یہ ہے. اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ، جبل ابو قبوس، جبل طور، جبل احد، یہ جبل ابو قبیس، یہ پہاڑ اگر ساتھ رکھ دیے جائے ایک پلے میں، اور حسین پاک کا قطرہ جو سب سے چھوٹا والا ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو زمین کے ان 7 پہاڑوں سے یہ قطرہ وزن میں زیادہ. اللہ اللہ اللہ. اب سنو، اللہ اللہ حسین پاک ہے کربلا شریف جانے کی، یعنی کربلا ہی میں وہاں رن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اللہ حسین پاک نے دیکھا بھیا حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، پیارے پیارے حضرت قاسم شہید ہو گئے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہو گئے. ذرا سن کے جانا، اللہ اللہ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے شہید ہو جاتے ہیں. اب امام حسین پاک کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. اب بچوں میں کلکاریاں آنا بند ہو جاتی ہے. حضرت سکینہ بھی پیالہ لیے گھوم رہی ہے. اب امام حسین پاک اپنے بیٹے زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم سے میری نسل سیدوں کی چلے گی، تمہیں جام شہادت نہیں پینا ہے، صبر کرنا، میرا قافلہ لے کر کے چلنا ہے. اللہ اللہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں. بیویوں سے کہا اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، بات کو پھیلائے بغیر بتا رہا ہوں. اب سیدہ زینب کی باری آتی ہے، یہ حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. حسین پاک 6 بھائی بہن تھے، ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک بھائی کا نام حسین ہے، ایک بھائی کا نام امام محسن ہے، بہن کا نام سیدہ رقیہ ہے، وہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے. یہ 6 بھائی بہن ہیں جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوتے ہیں. ویسے حضرت علی کی 9 اولاد
9 बीवियां हैं, यके बाद दीगर यानी अलग अलग वक्तों में सैयदा फातिमा को लगा करके 9 बीवियां हैं। इन 9 बीवियों से हजरत अली की 32 औलादें पैदा होती हैं। 15 लड़के हैं, 17 लड़कियां हैं। मैंने ये खानदान बता दिया है, जरा आगे बढ़ो। हजरत इमाम हुसैन के सामने बहन खड़ी है, सैयदा ज़ैनब अपने भैया को देख रही है, यहाँ पे आके सामने देख रही है। कभी अली असगर के लाशे को देख लेती है, कभी भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को देख लेती है, कभी सकीना की प्यास को देख रही है, कभी हुसैन के चेहरे को देख रही है। अब बहन आगे नहीं बढ़ती है, हुसैन पाक को टिकटिकी बांध के देख रही है। हुसैन पाक का दिल भर आया, हुसैन पाक से रुका नहीं गया, जाकर के अपनी बहन को चिपट जाते हैं, कहते हैं बहन बहन अब नाना का दीन बुलंद करने का वक्त आ गया। बहन बहन क्या करी हो, क्या कर रही हो? सैयदा ज़ैनब ने हुसैन पाक के बालों को चूमा, हल्कूम को चूमा, पेशानी को चूमा। हुसैन बोले बहन तुम मेरे हाथ चूमती थी, आज मेरे बाल क्यों चूम रही हो? आज मेरे गला क्यों चूम रही हो? आज मेरे हल्कूम को क्यों चूम रही हो? अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया एक दिन अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, आप सो रहे थे और काटते काटते मेरी माँ फातिमा रोने लगी। मैं आ गई, मैंने कंघी हाथ में ली, कहा अम्मी क्यों रो रही हो, क्या कोई परेशानी है, तकलीफ है? मेरी माँ हाथ पकड़ के ले गई, कहा बेटी मुझे करबला याद आ गई, तेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले जालिम मेरे बेटे के हल्कूम पे छुरी चलाएंगे। कहा ये जो मैं बाल काट रही हूँ ये रेत में सन जाएंगे, खून में आलूद हो जाएंगे। कहा मेरी बेटी उस वक्त तुम्हारी माँ फातिमा ना होगी, तुम्हारे बाबा अली ना होंगे, तुम्हारे भैया हसन ना होंगे, मगर मेरी ज़ैनब तुम होगी। ज़ैनब मेरा बेटा जब मैदान में जाए तो मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे को इस शान से करबला में भेजना जैसे तेरे बाबा का बेटा तेरे नाना का नवासे की शान होनी चाहिए। कहा माँ परेशान मत हो। कहा भैया मुझे माँ याद आ गई, वही बात याद आ गई, इसलिए मैं आपके गले को चूम रही हूँ, आपके बालों को चूम रही हूँ। मेरा भाई आज नाना के दीन को बचाने चला, भैया लाओ मैं तुमको दूल्हा बना दूं। आज बहन अपने नीचे का होठ दबा करके अपने भाई को दूल्हा बना रही है, आंखों में आंसू है। मेरा भैया शहीद होने जा रहा है, नाना का दीन बचाने जा रहा है, नाना का अमामा लिया हुसैन पाक के सर पे। अरे बहन है ये बहन, हुसैन पाक के सर को कभी पेशानी को चूम लेती है और भैया का मामा बांध रही है। ये बहन है अपने भाई के कभी बालों को चूम रही है। कहा बहन बांधो, बहन बांधो। कहा भैया दूल्हा बना रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने अपने नाना का मामा शरीफ बांध दिया और बांधने के बाद अपने भाई के हाथों को चूमा, भाई के गले को चूमा और भाई के हल्कूम और बालों को चूमा। फिर चचा की ज़िरे पहना दी और अब्बा जान की जुल्फ़कार हाथ में दे दी। जिस तलवार की बात सैयद साहब कर रहे थे वो जुल्फ़कार हाथ में दे दी और आंखों में आंसू आ गए। मेरा भैया चला, मेरा भैया चला, नाना का वायदा वफा करना है। कहाँ जाओ भैया, एक हुसैन करबला में जाके शहीद होगा, दूसरा हुसैन ज़ैनब बन जाएगी। आज के बाद हुसैन तुम्हारे काफिले को तुम्हारी बहन संभालेगी। ओ मेरी बच्चियों, ओ मेरी बहनों, आज तुम 10 मुहर्रम को लाली लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जाती हो, अरे दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये सैयदा ज़ैनब दीन बचाने के लिए अपने भाई के सर पे अमामा बांध रही है। कहा जाओ भाई। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हो गए और जैसे ही घोड़े पे सवार होते हैं
امام حسین نے گھوڑے کی رسیاں کھینچی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، امام حسین نے پھر کھینچی آگے نہیں بڑھتا ہے، امام حسین نے ایڑی ماری مگر گھوڑا پسینے پسینے آگے نہیں بڑھا۔ کہا کیا تو بھی بے وفا ہو گیا؟ گھوڑا ہن ہن آیا اور نیچے کو گردن کر کے کچھ دکھایا۔ جب نیچے کو حسین نے دیکھا تو حسین کی 7 سال کی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ وہ گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی تھی۔ جانور نے سیدوں کا ادب بتا دیا، اور آج کا یہ 2 ٹانگوں کا جانور جو بکواس کرتا ہے کیا اسے منہ نہیں دکھانا ہے؟ یہ جانور حسین پاک کا گھوڑا اپنی زحال زبان یعنی اس سے کہہ رہا ہے میں مر سکتا ہوں مگر اہل بیت کے کسی بچے پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا ہوں، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نیچے کھڑی ہے، امام حسین اتر کے آئے، زینب پاؤں کو چپٹ گئی۔ ابا نہ جاؤ، ابا مت جاؤ، ظالم ہے وہاں پہ ظالم، 6 مہینے کے بھائیے کو شہید کر دیا۔ ابا چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا، اب چچا ابھی تک پانی لے کے نہیں۔ ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے۔ کہاں مت جاؤ، پھپھو کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اون محمد میرے پھپھیرے بھائیے حضرت حسین کے سگے بھانجے، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا، بھیا قاسم کو بھی شہید کر دیا۔ ابا مت جاؤ۔ جب اتنا کہا سیدہ زینب آگے آ جاتی ہے، آ کر کے کہتی ہے بیٹی ہم میں وہ پاور ہے کہ ہم کربلا ہلا کے رکھ دیں گے، ہم ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہیں مگر آج ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے، نانا کا سر جھکنے نہیں دینا ہے۔ کیا تم جاتی ہو تمہاری دادی فاطمہ نے رو رو کے کہا تھا بیٹا حسین تم اپنے نانا کا سر جھکنے نہ دینا، تمہارے دادا علی نے کہا تھا بیٹا حسین کچھ بھی ہو جائے نانا کا سر جھکنے نہ دینا۔ آج تم اپنے بابا کو روک رہی ہو، کیا تم چاہو گی تمہارے نانا کا سر جھکے، تمہاری بابا کا تمہاری دادی کا سر جھک جائے؟ چاہو گی؟ دین اور اسلام کو بچانا ہے۔ سکینہ بولی او پھپھو سنو، اگر ہماری باری آئے گی آگے دین کو بچائیں گے، بابا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو اسلام لے کر کے اسلام کا پودا ہمارے نانا نے لگایا تھا مگر پروان سکینہ کے باوا میں چڑھایا ہے۔ اسلام کے پودے کو مکے کی سرزمین پر نانا نے لگایا مگر ہرا بھرا خون دے کر کے سکینہ کے بھائیوں نے اسلام کو ہرا بھرا۔ کیا بات ہے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مسلکی امام حسین پاک اپنی بیٹی کو پیار کر کے سیدہ سکینہ بولی جاؤ بابا دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کمیٹی والوں تمہارے باپوں کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد ان کے گھر میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کبھی اسلام کے راستے سے مت ہٹنا اور سیدوں کا دامن پکڑے رہنا۔ اور سنو پیارے، امام حسین پاک کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، ظالموں نے ایک نہیں سنی، بات کو گھٹا کر کے بول رہا ہوں تاکہ پھیلاؤں تو پوری رات گزر سکتی ہے۔